بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ ان مسلمان گناہ گاروں کی بات کریں گے جو کہ ہوں گے تو مسلمان لیکن گناہ گار ہوں گے، تو ان کی کچھ خاص سزائیں ہیں جو کہ پرٹیکولرلی قیامت والے دن ہوں گی۔ ہم یہاں دوزخ کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اپنی گفتگو کو قیامت والے دن تک محدود کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو سزائیں ملیں گی اس کی تقریباً ہمارے پاس 9 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی مختلف سزائیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال قیامت والے دن ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس بندے کو کچل دے گا۔ یعنی وہ جیسے جو بڑے بڑے ایناکونڈا ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے سانپ جو انسان کو لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو سکویز کر دیتے ہیں، اس کو کچل دیتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ قیامت والے دن جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال وہ سانپ بن کر آئے گا اور وہ انسان کو کچل دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے تمہارے مال پاک ہوتے ہیں، تو جو لوگ اپنے مال کو پیوریفائی نہیں کرتے، اپنی دولت کو پیوریفائی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ مال وہ دولت ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اور کیونکہ ریزن کیا تھی کہ سارے آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے، تو انہوں نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں یہ مال نہیں لگانا۔ ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات ہیں اور وہ ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس سونے اور چاندی کی پلیٹس بنائی جائیں گی، فلیٹ پلیٹس، اور ان پلیٹوں کو جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کے سر کے ان کے جو سروں کے جو ماتھے ہیں ان کے اور ان کے جسموں پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ یعنی وہ پلیٹس بنا دی جائیں گی اور اس کو گرم کر کے ان کو جیسے برینڈنگ کی جاتی ہے، داغا جاتا ہے، اور یہ سزا 50,000 سال تک رہے گی، اور ان کے جسم کے مختلف حصوں پر وہ جو گرم پلیٹیں ہیں وہ لگائی جائیں گی، اور 50,000 سال تک یہ عذاب جو ہے وہ کنٹینیوسلی رہے گا جب تک کہ قیامت کا دن جاری رہے گا، کیونکہ اس کی جو لمبائی ہے قیامت والے دن کی وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اونٹوں، بھیڑ بکریوں، مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت والے دن ان لوگوں کو ہموار زمین پہ لٹایا جائے گا، اور وہ تمام مویشی، اونٹ وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ اس کے اوپر سے مارتے ہوئے گزریں گے اور اس کو کاٹتے ہوئے گزریں گے، اور پنجابی میں لفظ میں استعمال کروں گا جسے صحیح معنی، اور ٹھڈے مارتے ہوئے اسے گزریں گے، اور جس کی لمبائی 50,000 سال تک ہے، ان کو یہ عذاب کنٹینیوسلی ملتا رہے گا۔ اوپر سے جو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ اس طرح سے گزر رہے ہوں گے، اور وہ بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایک چھوٹی سی رقم کے عوض صرف ایک 2.5% جو کہ آپ کی اینول سیونگ جو نصاب میں آتی ہو، صرف اس کو بچانے کی خاطر انسان 50,000 سال کا عذاب اگر لے لے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دانائی والی بات ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے تو 100 سال ہیں ٹوٹل، اور اگر ہم دیکھیں تو اس مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور انسان کی زندگی صرف 100 سال کی ہے، بس جیسے ہی اس نے مرنا اس کا مال ختم، وہ تو وارثوں کے پاس چلے جانا ہے، تو ہم کیوں اپنی آخرت تباہ کریں؟ 50,000 سال کنٹینیوس کیوں عذاب جو ہے اس کو اپنے سر پہ لیا جائے؟ اور پیسے کے معاملے میں مومن کو بڑا کھلے دل والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے پہلے آپ کو وہ مال دیا، اور وہی مال کو چھینتا ہے، وہی برکت ڈالتا ہے، وہی بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو اتنا دیا، اگر آپ اس کی راہ میں دیں گے تو اللہ اور دے گا۔ اچھا، دوسری کیٹیگری جو ہے، جو مسلمان جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا ملے گی، دوسری کیٹیگری انتہائی خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس کو بھی سزا ملی، اور اس گناہ کا نام ہے الکبر، تکبر یا غرور۔
ابلیس جو کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مخلوق تھا، اور وہ اس کا جو سفر سب سے پسندیدہ سے سب سے بری مخلوق اور سب سے نفرت زدہ مخلوق کا جو سفر تھا، اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ تکبر تھا، غرور تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، یعنی حضرت آدم کو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، اور اس کے اندر تکبر آ گیا۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اتنا سلائٹ سا، اتنا چھوٹا سا بھی اگر کسی کے اندر غرور تکبر آ گیا کہ وہ کوئی کام کر رہا اور اس کے اندر ریا آ گئی، تو قیامت والے دن اس کو جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی۔ یعنی جنت دیکھنا دور، اس کو اتنا دور رکھا جائے گا جنت سے۔ اوبویسلی جنت سے دور رکھا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں قیامت والے دن وہ ہوں گے انسانی شکل میں، لیکن ان کا جو سائز ہے وہ چیونٹیوں جتنا بنا دیا جائے گا۔ ان کا جو سائز ہے اسے چھوٹا کر دیا جائے گا چیونٹیوں جتنا، اور بے عزتی اور تذلیل ہر طرف سے ان کا نصیب بنے گی۔ یعنی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے الزر کا۔ چیونٹیوں کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ جو الزر ہے یہ بہت ہی چھوٹی قسم جو ہوتی ہے چونٹی کی، اس کو کہتے ہیں۔ جو بڑی قسم ہوتی ہے اس کو النمل بھی کہتے ہیں، جو دوسری اقسام ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی کہ ان کو چونٹیوں جتنا بنا دیا جائے گا، اور قیامت والے دن کیونکہ افراتفری ہوگی، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، تو لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جائیں گے اور ان کو ہر طرف سے تذلیل ملے گی۔ ان کا کیونکہ سائز اتنا ہوگا کوئی بھی ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوگا، لیکن ان کو اتنی انسلٹ فیل ہو رہی ہوگی کہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی ریئل سائز میں، ایکچوئل سائز میں بنایا اور مجھے اتنا چھوٹا بنا دیا۔ تو یہ اس کی سزا ہے کہ وہ دنیا میں غرور کرتا تھا۔ اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اور تکبر کے پیچھے یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے کہ کیونکہ اس میں جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ انسان یعنی ایسا شو کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ جو انسان کو عزت ملی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ایک وقت تھا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وجود میں لایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب وہ ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس کا جو وجود تھا، یعنی ہمارا وجود، ایک گندے قطرے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گندے قطرے سے بڑا کیا، اور ہم آج کی جو فارم میں، ایک انسان کی فارم میں ہم بڑے ہوئے، اور اب ہمیں جتنی بھی اللہ نے پھر عزت دی، دنیا میں نام ہمیں دیا، تو وہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ ہی نہیں تھا، ہمیں اس قطرے سے، ایک ڈیڈ چیز سے، ایک چھوٹی سی چیز سے اللہ نے ہمیں اتنا بڑا بنایا۔ تو ہمیں عاجز ہونا چاہیے، تو ہمیں تو تکبر تو ہمارے دور دور تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر تو اس میں ہم نے ایسا کوئی کمال کیا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تکبر کریں۔ تو تکبر میں انسان ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا بڑا جو ہے اس کو سزا دی گئی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن ایسے لوگوں کو چونٹیوں کے سائز میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے بے عزت اور چھوٹا نام اس شخص کا ہوگا جو دنیا میں کہلاتا تھا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ سے مراد بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جتنا بڑا نام کوئی تکبرانہ نام رکھے گا دنیا میں، تو قیامت والے دن اتنا ہی اس کا نام جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہوگا۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے ان مسلمانوں کی جن کو قیامت والے دن ان کے گناہوں کی سزا ملے گی؟ وہ ایک سزا ہے بہت سے گناہ ہیں اس میں، لیکن سزا کیا ہوگی اس کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ اور آپ امیجن کریں کہ جس دن ساری کائنات کی ساری جو دنیا ہے، اس کے جو مخلوقات ہیں وہ سامنے ہوں گی، اور سب کو ریالٹی پتہ چل جائے گی کہ فیصلے کا دن ہے، سارا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے اس نے ہمارے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ وہ آپ کی جنت ڈیسائیڈ کرے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا دوزخ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور امیجن کریں وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، اور آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو اگر اس دن اگر کسی شخص کی طرف اللہ نے دیکھنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، تو وہ خوار ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو وہ کیا ہیں؟ ایک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ
کی دی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے علم ان کو دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے جنہوں نے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، نالج دیا ہے، اور آپ اس کو چھپائیں، آگے کنورٹ نہ کریں، آگے کنوے نہ کریں، اور تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اگنور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اور وہ پھر اسے چھپائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے منہ کو آگ سے بند کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اپنا منہ بند رکھا کہ اللہ کے علم کو آگے پھیلایا نہیں، اور تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں آگ بھر دے گا کہ تم وہاں بھی خاموش تھے، یہاں بھی خاموش رہو، لیکن اب آگ کے ساتھ خاموش رہو، کیونکہ اللہ نے علم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو دیا تھا، وہ کوئی پرسنل سالویشن کے لیے یا پرسنل ایکسیلنس کے لیے نہیں دیا تھا۔ تو آپ نے جب اس کو چھپایا تو آپ نے اللہ کی وہ امانت جو ہے اس میں خیانت کی۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ علم اور انفارمیشن کا ایک وقت ہوتا ہے خاص، اس خاص وقت میں اس علم کو کنوے کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے، اس میں آپ ڈیلے نہیں کر سکتے انٹل کہ کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جس سے بڑے فتنے کا خطرہ ہو، یعنی آپ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے لوگ اس کا ایک ڈفرینٹ رنگ دے کے ایک بڑا فتنہ کھڑا کر سکیں، تو انٹل کہ ایسا کوئی خطرہ نہ ہو، دیر از اے رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پلیس ٹو کنوے یور نالج فرام اللہ تعالیٰ ٹو ہز کریشن، ان کی بھلائی کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنے دین کو بیچ لیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور قسمیں کھا کھا کے ایک چھوٹی سی قیمت پر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں چھوٹے سے منافع کے لیے، یا اپنے دین کو بیچ لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور اس کیٹیگری میں ہم ان لوگوں کو لا سکتے ہیں، علماء جو کورٹ کے علماء ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کے ساتھ علماء جڑے ہوتے ہیں، جو کہ بادشاہوں کے ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسے چاہتا ہے، اللہ ایسے چاہتا ہے، آپ وہ بادشاہ فتوے اس طرح کے ریلیز کرتے ہیں کہ بادشاہ کا جو ظلم ہے اسے جسٹیفائی کر سکیں، کور کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے عہد کو چھوٹی سی قیمت پر بیچ ڈالا تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، تو ایسے شخص کی طرف بھی نہ اللہ دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں متعدد احادیث ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ 3 دفعہ آپ نے کہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اٹینشن لینا چاہتے ہیں صحابہ کی۔ پہلا وہ بندہ ہے جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے تک رکھتا ہے اور وہ جو اس کے کپڑے ہیں وہ گھسیٹے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ غرور و تکبر کی وجہ سے اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے جو ہے نا وہ ٹخنوں کے نیچے تک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو یہ سزا دیں گے۔ نمبر 2، جو اللہ کے نام پر کوئی چیز جھوٹ بول کر بیچے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ خدا کی قسم مجھے یہ چیز 2000 میں ملی ہے، حالانکہ وہ 500 کی ہو، تو صرف بیچنے کے لیے، تو ایسے شخص کو بھی یہ سزا دی جائے گی۔ تیسرا، جو اپنے احسان جتلاتا رہے، یعنی ایسا شخص جو یہ بار بار آپ پر ماضی پہ اس نے اگر کوئی آپ پر احسان کیا تو آپ کو کہتا رہے، یاد ہے نا میں تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، یاد ہے نا میں نے تمہیں اتنا ڈاکٹر ارینج کر کے دیا تھا، یاد ہے نا میں نے تمہارے لیے اتنا ہی محنت کی تھی، تو اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ وہ احسان جب کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ، میں اس کو احسان کروں، کل کو یہ میرے کام آئے گا، کل کو مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو قیامت والے دن اس بندے کی بھی یہ سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ اور پھر الترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا،
اور وہ 3 لوگ کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس وافر مقدار میں پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی دیا ہو اور کوئی مسافر پیاسا ہو تو یہ اس کا ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بندے کو پانی دے۔ اور ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کیسے ایک چیز کو روک سکتے ہو جو تمہاری تھی ہی نہیں؟ پانی تو میں نے سب کے لیے بنایا ہوا ہے، اگر تمہارے پاس ایکسٹرا پانی تھا جس سے کوئی اور سرو ہو سکتا تھا، تم نے پانی کو کیوں روکا؟ دوسری کیٹیگری، دوسری وہ بندہ ہوگا، وہ شخص جو عصر کے بعد اللہ کی قسمیں کھا کھا کر مال بیچ رہا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو لوگ کاروبار کرتے ہیں زیادہ تر، اور پرانے وقتوں میں خاص کر کے، تو عصر کیونکہ کلوزنگ ٹائم ہو رہا ہوتا تھا، مغرب پہ انہوں نے کلوز کرنا ہوتا تھا، تو عصر سے مغرب وہ اپنا جو مال ہے کلوز کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس دوران وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو واپسی پر جاتے ہوئے ہمارا مال کم سے کم ہو، جو ہم گھر لے کے جانا ہے، جو ہمارا مال آج بکا نہیں ہے۔ تو اللہ کی قسمیں کھا کر اس سچویشن میں آپ غلط شلط مال بیچ رہے ہوں، یا غیر معیاری یا قیمتیں غلط بتا کے مال کو جو ہے نا وہ بیچ رہے ہوں، تو ایسے شخص کو بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگنور کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اسے پاک نہیں کریں گے، اور وہ رسوا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ پہلے دور میں لوگ فجر سے لے کر مغرب تک کام کیا کرتے تھے، فجر سے لے کے مغرب تک، پھر بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا جہاد کا، قیام اللیل کا، اور آج ہم 9 to 5 نوکری کر کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وقت آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہو۔ تو اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے آپ کے جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں ایسے ایسے دین کے کام اور آپ کی اپنی ذات کے لیے کام کروائیں گے جو کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وہ شخص امام یا خلیفہ کے ساتھ، وہ شخص جو کہ کسی امام کے ساتھ صرف مالی فوائد کے لیے جڑا ہو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے کہ یعنی جب تک مجھے خلیفہ بینیفٹس دے رہا ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں، جیسے ہی مجھے بینیفٹس نہیں دے گا میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ کچھ اور گناہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے قیامت والے دن، نہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، نہ ایسے لوگوں کو پاک کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ بوڑھا بندہ جو زنا کرے، نمبر 2 بادشاہ جو جھوٹ بولے، اور نمبر 3 غریب شخص جو تکبر کرے۔ اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں ان تینوں کیٹیگریز میں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی سچویشن یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی کہ یہ لوگ ایسے کام کریں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، اس کی جوانی کی عمر گزر گئی، اس کی جو شہوات کا جو انٹینسٹی تھی وہ تو ابھی ڈھل جانی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی زنا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہے اور وہ گناہ کرنے پر بار بار اصرار کر رہا ہے۔ نمبر 2 بادشاہ جھوٹ بولے، بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، اس کے پاس تو پاور ہے، تو وہ اس کو تو سچ بولنا چاہیے، وہ کیوں جھوٹ بولے۔ اور تیسرا جو غریب شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تکبر کرے۔ تو ایسے لوگ جن سے اللہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ گناہ کریں اور وہ کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ سزا ہوگی۔ اور پھر ایک حدیث سنن النسائی کی ہے اور احمد کی ہے، 3 قسم کے لوگ جنہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اس میں سے نمبر 1 جو والدین کا نافرمان ہوگا اور ان کے ساتھ سختی کرتا ہوگا۔ نمبر 2 وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور نمبر 3 وہ شخص جس میں غیرت نہ ہو، یعنی غیرت نہ ہو جس کے ماں باپ یا بیوی کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور وہ لبرل بن کے بیٹھا ہو کہ اس کی غیرت ہی نہ جاگے، کہ اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ وہ جو مرضی کریں، وہ اس نے فریڈم آف ان کو ایکشن دیا ہو، اس کی غیرت نہ جاگے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 3 کیٹیگریز۔ نمبر 1 جو والدین کا نافرمان ہو، اور قرآن مجید میں آپ یاد رکھیے کہ والدین کی فرمانبرداری پر بہت زیادہ سٹریس دیا گیا ہے، اور شرک کے بعد جو گناہ کبیرہ بتایا گیا وہ والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور آج کل یہ فتنہ ہمارے سامنے بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو لبرل بن کے بیٹھا ہو، جس کی غیرت ختم ہوگی ہو، خاص کر کے جس کی غیرت ختم ہوگی ہو، جس کی غیرت نہ جاگے۔ اچھا چوتھی کیٹیگری ان مسلمانوں کی جو گنہگار ہیں اور قیامت والے دن ان کو سزا ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ شخص جو امیر ہو لیکن فضول خرچ ہو، خام خواہ پیسہ اڑاتا پھرے۔ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ڈکار مار رہا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنے ڈکار ہم سے دور رکھو. جو دنیا میں جتنا زیادہ پیٹ بھر کر کھائے گا وہ قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا. پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ تن کر کھانا، جو تن کر کھائے گا قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا ہوگا. تو دنیا میں ہمیں یعنی سکھایا گیا کہ لائٹ ویٹ رہیں، یہ ہیلدی بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا کھا رہے ہوں ایکسٹرا آپ نے اپنا مینیو رکھا ہو تو اس سے کوئی غریب جو ہے اس کا بھلا ہو جائے. تو ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت میں اس کو اتنا کم انعام ملے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی دولت دائیں بائیں آگے پیچھے خوب خرچ کی، یعنی نیک کاموں میں خرچ کی. تو جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کے چانسز یہی ہیں کہ اس کو جو انعامات آخرت میں ملیں گے وہ کم ملیں گے. ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور وہ خوب صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہی بات کہی گئی لیکن ساتھ میں مینشن کر دیا گیا کہ دولت حلال کی ہو اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہو. اچھا یاد رکھیے گا کہ پیسہ ان اٹ سیلف غلط نہیں ہے، وہ تو خیر ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کو خیر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی خیر کا لفظ استعمال کیا گیا دولت کو. اور ایک جگہ قرآن میں زینت کا لفظ آتا ہے کہ یہ ہم نے زینت دی ہے جن لوگوں کو. تو یہ پیسہ ان اٹ سیلف غلط نہیں ہے، دولت غلط نہیں ہے، لیکن اس کا جو غلط استعمال ہے وہ اس کو غلط بناتا ہے، یا اس کو صحیح جگہ جب یہ لگ نہ رہا ہو تب یہ غلط بنتا ہے. پیسے کو یاد رکھیے گا کہ پاک کرنا بہت لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زکوٰۃ کے تھرو آپ کا مال پاک ہوتا ہے، تو اس کو پیوریفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ون آف دا بیسٹ ہیں. مثال کے طور پہ عشرہ مبشرہ صحابی، وہ صحابی جو 10 صحابی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دے دی، ان میں 2 صحابی ملینئرز تھے، وہ کروڑ پتی تھے. صحابہ میں جس میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ لوگ بہت امیر تھے لیکن ان کو پیسہ استعمال کرنا آتا تھا کہ وہ ان کی فراخ دلی، ان کی سخاوت اتنی ہوتی تھی کہ وہ بس لگائی جاتے تھے اللہ کی راہ میں پیسہ. تو پیسہ جو ہے اس کو جتنا آپ دیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرے گا، اور پیسے کے معاملے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. اچھا 5ویں کیٹیگری جو قیامت والے دن مسلمان گناہ گار جس کو عذاب ملے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا الغادر، دھوکہ دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تمام انسانوں کو جمع کریں گے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تو جو دنیا میں کسی کو دھوکہ دے کے آیا ہوگا قیامت والے دن اس سے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا اس کو تھمائیں گے جس پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے. یہ اس کو تذلیل ہوگی اور ساری پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک اس کو دیکھ پائے گا کہ یار یہ بندہ دھوکے باز ہے، دنیا میں یہ دھوکے دے کے آیا. اللہ اس کو ایکسپوز کریں گے. اور رسول اللہ فرماتے کہ جو جتنا بڑا دھوکہ دے کے آیا ہوگا اس کا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، وہ اتنا نمایاں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ دے کے آیا. اور سب سے بڑا جھنڈا اس کا ہوگا، اس خلیفہ کا یا اس حکمران کا ہوگا جو عوام الناس کو دھوکہ دیتا رہا، ان کو غلط خواب دیتا رہا، ان کا پیسہ چراتا رہا، ان کے ٹرسٹ کو بریچ کرتا رہا. عوام نے اس کو منتخب کیا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے گا، لیکن یہ اپنے مفادات یا اپنے کام کے لیے لگاتا رہا، تو وہ ان کو دھوکہ دیتا رہا. تو اس کا سب سے بڑا بینر ہوگا کہ یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے. کتنی بڑی انسلٹ ہوگی، آپ اس کو امیجن کریں. اسی مجمع میں آپ کی ماں بھی ہوگی، آپ کا باپ بھی ہوگا، آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، تمام انبیاء بھی ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور اللہ بھی ہوگا. تو امیجن کریں کہ کتنی ہیوملیشن ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ دھوکے باز تھا، میں نے اس کے لیے اتنا کیا اور یہ اس نے کیا ریوارڈ دیا مجھے. اور 6ویں کیٹیگری اس مسلمان کی جو قیامت والے دن گناہ گار ہونے کی وجہ سے سفر کرے گا، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی چیز کو لے جو اس کی نہ تھی، یعنی مال غنیمت سے لے لے یا کہیں اور جگہ سے لے لے جو کہ اس کی چیز نہیں تھی، اس کے بلانگ نہیں کرتی تھی، اس کی پوزیشن نہیں تھی، پھر بھی اس کو لے لے غلط طریقے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اونٹ چوری کیا ہوگا تو قیامت والے دن آپ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ شخص
جس نے اونٹ چوری کیا، امیجن کریں کہ 50,000 سال تک اس کے کندھے پر اونٹ کا وزن ہے، تو کتنا سفر کر رہا ہوگا. ہم تو 1 سیکنڈ بھی برداشت نہ کر سکیں یہ وزن. تو اس کی ہڈیاں کیسے ٹوٹ رہی ہوں گی. اور اگر اسی طرح اگر کسی نے بھینس چوری کی، کسی نے بکری چوری کی، تو وہ اس بھینس کو یا اس بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوگا قیامت والے دن. اور پھر ایک اور واقعہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا، یعنی جو زکوٰۃ کا آفیسر تھا کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپوائنٹ کیا. تو واپسی پہ آیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے یہ والا حصہ، اور یہ مجھے تحفہ ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آپ اسی وقت ممبر پہ چڑھے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں میں سے کسی کو زکوٰۃ کے لیے بھیجوں اور وہ مجھے آ کر کہے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے؟ کیوں نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے اور میں دیکھتا ہوں کہ اسے کتنے تحفے ملتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو تحفہ مل رہا ہے وہ اس کی پوزیشن کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ اس کی ذات کی وجہ سے تو تحفہ نہیں ملا، تو اس کا اس پہ کوئی رائٹ نہیں ہے. اور بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کو تحفے اس لیے دیے گئے ہیں رشوت کے طور پہ کہ یہ جو زکوٰۃ لے رہا ہو اس میں ذرا نرمی کریں، زکوٰۃ میں سے کچھ جو ہے وہ جو نصاب ہے اس میں سے چیزیں معاف کر دے اور کچھ لے لے. تو اس وجہ سے اس کو تحفے دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح کے جو تحفے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.